نے کیا کہا کہ بھائی آپ نے بیگم سے کہا بیگم چائے بنا کے پلا دو. بیگم نے کہا عورت پر شوہر کی خدمت. آج کل یہ نئی مارکیٹ میں ایک چیز چلی ہے, عورت پہ شوہر کی خدمت واجب. یہ آج کل کے بعض اسکالرز ہیں نا, نہ ساس کی خدمت واجب ہے نہ شوہر کی خدمت واجب ہے, کچھ بھی لازم کسی پہ بھی نہیں ہے. وہ گوروں والا سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی اپنی چائے خود بنا رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا رہا ہے, وہ اپنا خود کما رہی ہے, یہ اپنا خود کما رہی ہے, کوئی ریلیشن آپس میں گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ الفاظ کہنا. قرآن کے تم آیتوں کو چینج کر رہے ہو, خاندانی نظام کو آپ تباہ کر رہے ہو. موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, لیکن پھر یہ موضوع بنا کے یہ باتیں آتی نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, سورہ فرقان میں هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے تمہیں پیدا کیا. آگے قرآن کہتا ہے اتنی عزت دی ہے, فجعلہ نسبا وصہرا, نسب والا بھی بنایا, ددیال ننیال والا, اور سسرال والا بھی بنایا. تو سسرال کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو دو ہی رشتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی ہے پانی سے بنا کے. غلیظ پانی تھا, کپڑوں پہ لگتا ناپاک ہو جاتے, جسم سے نکلتا ہے غسل فرض ہوتا ہے. اس غلیظ پانی کو اس خدا نے ایسی, یہ خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے, آٹومیٹیکلی یہ کام ہوتا ہے. تو ایک پانی کو, ناپاک پانی کو اتنی عزت نہیں ملتی آٹومیٹیکلی. اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے, غلیظ پانی تھا تو پیدا کر کے ایسا بنایا. جب دنیا میں آیا تو دو خاندان, ایک ددیال ننیال والا جس کو نسب کہا ہے, ددیال بھی خوش ننیال بھی خوش, اور دوسرا سسرال والا جو بلوغت کے بعد ملتا ہے. تو اللہ تو سسرال کو بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں سسرال کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سسرال ہے, ساس سسر کہاں ہیں؟ تو سسرال سب سے پہلے ساس سسر ہی سے شروع ہوتا ہے. شوہر کو سسرال نہیں کہا جاتا, شوہر کے ریلیٹیوز کو سسرال کہا جاتا ہے. تو شوہر کے ریلیٹیوز میں اس کا بھائی اس کی بہن پہلے یا اس کے ماں باپ پہلے ہیں؟ اس آیت میں اللہ نے سب سے زیادہ ساس سسر کے رشتے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ بولو ہے ہی نہیں. کتنی غلط بات ہے. اور پھر صرف اسلام نے ساس سسر کا رشتہ برائے رشتہ نہیں بنایا کہ یہ ایک سسرال رشتہ ہے, اس کے احکام بھی جاری کر دیے. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مقدس رشتہ, یعنی ماں ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی ماں بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح عورت پہ شوہر کی ماں بھی کیا ہے؟ شوہر کا باپ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ باپ کا مقام دے رہے ہیں سسر کو, اور ساس کو ماں کا مقام دے رہے ہیں, تبھی ان سے نکاح کو حرام کر رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ اتنے سخت احکام دے دیے کہ قیامت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا. تو نکاح نہ ہونا یہ کس بیس پہ ہے؟ یہ ان کے احترام کی بیس پہ ہے. تو ماں کا درجہ دیا جا رہا ہے ساس کو, اور سسر کو کس کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ باپ کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو آج ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے نا, بس عورت کے حقوق کے نام پہ اس کو باغی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے عورت کو حقوق نہیں ملیں گے. مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ خراب. مرد تو اپنی جو غیرت مند مرد ہے وہ اپنی خدمت سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. غیرت مند لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے پوچھو نہ پوچھو, میری ماں کو پوچھ لینا, میرے باپ کو پوچھ لینا. کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے, بیویاں بد اخلاق تھیں, نالائق تھی, چھوڑنا چاہتے تھے. کیوں نہیں چھوڑا؟ یار میری ماں کی بڑی خدمت کی ہے اس نے, میرے باپ کی بڑی خدمت کی ہے. اور ماں بھی نہیں پھر چھوڑنے دیتی. جب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے تو خاندان میں آتی ہے, وہ خاندان میں آتی ہے. تو خاندان سے اچھا سلوک ہوگا تو خاندان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑو, طلاق مشکل ہو جائے گی. اور اگر آپ کا اور اس کا ریلیشن ہے, خاندان گیا تیل لینے, تو پھر آپ 2 منٹ میں چھوڑو گے اس کو, کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا پوچھنے والا. باقی جو ساسیں ظلم کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے, اس کو ہم پروموٹ. ساسیں کون سا کم ہے؟ پشتوں میں ساس کو کیا بولتے ہیں؟ کل مولانا طارق مل صاحب کا کلپ دیکھو, خواخے بولتے ہیں. اب دیکھو کتنی ڈینجرس لفظ ہے نا, خواخے, یہی بولتے ہیں نا. تو ہے بڑا ڈینجرس معاملہ. ساس کا معاملہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بہو کو کہا جائے خدمت نہ کرو. اس کا حل یہ کہ ساس کو کہا جائے کہ بھائی ذرا ہاتھ کیا رکھو, ہلکا ہاتھ رکھو,
اپنی بچیوں کی طرح سمجھو, طنز نہ کرو, تانے نہ کرو, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, محبت سے عزت دے کے سمجھا دو اس کو, اس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. آپ نے دیکھا کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ باس جو ہے امپلائی پہ ظلم کر رہا ہے ماتحت پہ, آپ نے کیا کہا, ماتحت کو بولا باس کی جو ہے نا تم پہ اس کا حکم ماننا ہی لازم نہیں ہے. یہ تو بغاوت پھیلے گی گھروں کے اندر, دفتروں کے اندر. آپ نے دیکھا حکومت عوام کا خیال نہیں کر رہی, جیسے کہ نہیں کر رہی ہوتی. آپ نے کہا کہ اب سگنل وگنل کی پرواہ مت کرو, لال بتی توڑ کے جاؤ, یہ گورنمنٹ کون سا ہمیں مانتی ہے, ٹیکس نہ دو, یہ گورنمنٹ کون سا ہمارا خیال کرتی ہے. اس سے بغاوت پھیلے گی, ملک کے حالات خراب ہوں گے. عوام کو یہی کہا جائے گا بھائی گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر کو کیا کرنا ہے, آپ نے فالو کرنا ہے. باقی حکومت کو کہا جائے گا بھائی ہاتھ ہلکا رکھو, یہ انسان ہے, یہ کوئی گدھے گھوڑے نہیں ہے جو ملک میں رہتے ہیں. تو اگر ساسیں بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ساس کو اس کو چاہیے اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساس بہو کی خدمت ہی نہیں لازم ہی نہیں ہے, یا نہ شوہر کی خدمت لازم ہے, نہ ساس کی خدمت لازم ہے, نہ سسر کی خدمت لازم ہے. تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئیے, بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں کر رہی آج کل, وہ ایک آدھ کے بعد پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد, تو پھر کیا کرنے آئیے وہ. تو اس کا نتیجہ, اور اس سے مرد کو فائدہ نہیں ہوگا, مرد کو نقصان نہیں ہوگا, نقصان اس سے اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا ایک نظام ہے, بچی جب گھروں میں رخصت ہو کے آتی ہے پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, وہ بھائی کی بھابھی بھی ہے, وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, وہ پورا ایک ریلیشن ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں کہا نا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ساس سسر کے رشتے کو اسلام کیا کر رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے, نمایاں کر رہا ہے.